اقبال نے بڑا اعتراض کیا اس بات پہ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ غلام کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، سو غلام جو ہوا بیچارہ۔ لیکن اقبال فرماتے ہیں یہ جو بے یقین بندہ ہوتا ہے یہ غلام سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا نظریہ ہی کوئی نہیں، اس کا کوئی اعتقاد ہی نہیں، سویرے کچھ سوچتا ہے، شام کو کچھ سوچتا ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ اپنے اندر یقین کامل کی دولت پیدا کریں۔ حق وہ ہے جو میرے رب نے فرما دیا، حق وہ ہے جو مدینے والے رسول لے کے تشریف لے آئے، اس پر اپنا یقین مضبوط کریں۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو۔ یہ چھوڑ دیں آپ کچے پکے ارادے۔ وہ ہمارے ہاں تو لوگ شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں ہوتے، مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوتے۔ ان بیچاروں کو نا اکثر خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح جگہ ہوا ہوں کہ نہیں ہوا، ہر وقت کچے پکے رہتے ہیں۔ کچا پکا بندہ کچھ نہیں کر سکتا جس کا ارادہ ہی کوئی نہیں، ارادے کے بعد عمل آئے گا نا۔ تو ہمارے ہاں یقین کی اتنی کمزوری ہے، جن لوگوں کو کمزوری ہے نا یقین کی، یہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں۔ آپ کی مہربانی جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مجھے پورے 50 مل گئے ہیں، میرے لیے کافی ہیں۔ اب نہ اٹھے کوئی بندہ پیسے لے کے، پیسے لینے کے لیے آتا تو پیچھے سے سودا کر کے آتا، تو بغیر سودے کے آیا ہوں اس کا مطلب ہے پیسے لینے نہیں آیا، کچھ اور لینے آیا ہوں۔ آپ مہربانی فرمائیں، آپ مہربانی کریں۔ ہم تو فاضل بریلوی کے غلام ہیں، اور ہمارے امام نے ہمیں یہ کہا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو ہمارا ریٹ بہت زیادہ ہے، پتہ کون سا؟ جب کوئی مسکرا کے کہتا ہے نا مدینے والے کا ذکر سننا ہے، تو یہی تو ہمارا ریٹ ہے، یہ ہمارا ریٹ ہے۔ بس یہ دیتے رہیں، کام چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ آپ نے تحفہ دیا، میں نے قبول کر لیا ہے، لیکن بس ذرا میں سمجھتا ہوں کہ بچا جائے جتنا اتنا زیادہ ہی اچھا ہے۔ ویسے بھی پیسوں شیسوں سے آپ نے خود ہی بچنا ہے، یہ جتنے زیادہ آتے جاتے ہیں ضرورتیں بھی اتنی بڑھتی جاتی ہیں۔ پیسے بڑھ جائیں تو ضرورتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اگر پیسے نہ ہوں تو بندہ نئی گاڑی کا نام نہیں لیتا، اور اگر تھوڑے زیادہ ہوں تو پھر پوچھتا ہے اے کنے دیے بلا، تو وہ چکر ہی تب پڑتا ہے جب۔ تو آپ میری بات پہ توجہ کریں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اپنی زندگی میں یقین کو کچا نہیں کرنا۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضور میں نے آپ کا مرید ہونا ہے، میں فلانے آدمی کا مرید تھا، میں نے آپ کا ہونا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے وہاں کیا ہوا؟ کہنے لگا جی وہ کامل ہی نہیں۔ فرمانے لگے تجھے کیسے پتہ چلا؟ یہ تو کوئی کامل ہی بتا سکتا ہے کہ کامل ہے کہ نہیں، تجھے کیسے پتہ چلا ہے؟ کہنے لگا جی آپ فرمانے لگے کوئی شرعی قباحت ہے تو بتا، ورنہ تو رب کے رضا کے لیے اسی کی خدمت کر، اللہ اپنے کرم سے تجھے فیض عطا فرما دے۔ کچا پکا یقین نہیں پیدا کریں، پکا یقین کامل۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا تکلیف ہو گئی، منہ کے اندر کچھ آپ کے زخم بن گئے، چھالے بن گئے، تو ایک طبیب آیا تو کہنے لگا آپ کو طاعون کی بیماری لگ گئی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، تکلیف تھی، فرمانے لگے سارا کچھ ہو سکتا ہے، فقیر کو طاعون نہیں ہو سکتا۔ کہا جی کیوں؟ فرمانے لگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے پڑھ لو، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، وہ بیماری تمہیں نہیں کبھی لگے گی۔ فرمایا میں نے طاعون والے مریض کو دیکھ کے پڑھ لی تھی، تو مجھے کیسے وہ بیماری لگ سکتی ہے؟ میں نے پڑھ لی تھی دعا۔ وہ صاحب کہنے لگے جی میرا علم کہتا ہے آپ کو طاعون ہے۔ فرمانے لگے تیرا علم جھوٹ بولتا ہے، مدینے والے کی حدیث سچ کہتی ہے، حضور کا فرمان سچا ہے، تو جو تیرا طب کا علم ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ بدلہ نہیں کرتی، نبی کی بات بدلہ وہ ایک رہتی ہے۔ تو یقین پیدا کریں، یقین۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ لوگ بیٹھ جائیں جی سارے حضرات جہاں جائیں، میں تو ویڈیو کا بھی اتنا شوقین نہیں ہوں، یہ تو قدرتی بننے لگ گئی ہیں۔
ورنہ میں تو ان بزرگوں کا ماننے والا ہوں جو منع کرتے ہیں ان چیزوں سے. تو آپ ہمارے اتنے پوز نہ لیں کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے. ہم جو ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہیں. آپ تو مہربانی کریں. آپ ٹھیک ہے بیٹھ جائیں حضرات. میں یہ موبائلوں میں تو ویسے بھی آپ مجھے دیکھتے ہی رہتے ہیں. اب تو میں آیا بیٹھا ہوں نا آپ کے سامنے, تو میرا دل ہے موبائل چھوڑ کے مجھے دیکھیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. توجہ کریں میری بات پہ. ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں, آپ نے کہا جناب میں فلانی تکلیف میں مبتلا ہوں, نسخہ لکھ دیا. پھر آپ ہفتے کے بعد گئے, ڈاکٹر صاحب کوئی فرق نہیں پڑا. تو ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے دوائی بدل دی ہے. پھر آپ گئے, ڈاکٹر صاحب فرق نہیں پڑا. تو وہ کہنے لگا کہ اس شعبے کا فلانی جگہ اسپیشلسٹ بیٹھتا ہے, وہاں چلے جاؤ. ڈاکٹر یہ کام کہتے ہیں, لیکن نبی پاک علیہ السلام ایسا نہیں فرماتے. صحابی نے آ کے عرض کی حضور میرے بھائی کو پیچس لگ گئے, دست آ رہے ہیں. فرمایا جا شہد پلا. اور پھر آ گیا اگلے دن, حضور وہ تو زیادہ ہو گئے, نسخہ نہیں بدلا. فرمایا جا شہد پلا جا کے. اور تیسرے دن پھر آیا, عرض کی سونے وہ تو زیادہ ہو گئے. تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کا رسول سچ کہتا ہے, جا جا کے شہد پلا. وہ کہتے ہیں قربان جائیں, تیسری دفعہ پلایا تو رب نے شفا عطا فرما دی. تو آپ یقین تو پیدا کریں نا, یقین کامل. آپ کامل یقین پیدا کریں, اور یقین کامل بڑا مزیدار ہوتا ہے. آپ کو اگر لگ جائے نا, ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل نا بیچاری چونکہ ساری کہانیاں سنتی ہے تو یقین کی دولت سے محروم ہے. یقین کریں, اور ہر چمکتی چیز کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سونا ہی ہوگی. ہمیں تو کبھی سونا نہیں نظر آیا. جتنا سونا نظر آیا بریلی شریف میں ہی نظر آیا. آپ پتہ نہیں دائیں بائیں کہاں سے سونا ڈھونڈتے پھرتے ہیں. میرے ابا جی کسان تھے, کسان. میں ممبر پہ اور مسجد میں اور باوضو بیٹھا ہوں, میرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ میں ان کا بیٹا نہ ہوتا, کسی مفتی پیر کا ہوتا. اس لیے کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھوں میں چھالے رہے, لیکن جتنا کمایا رزق حلال ہی کمایا. اب میری اماں انگوٹھا چھاپتی, وہ کچھ لکھ نہیں سکتی تھیں, لیکن مجھے اگر آپ کہیں تو میں 4 جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنی اماں پہ. اس لیے کہ جو بی بی کسی کی بیٹی کا دکھ سن کے ساری رات روتی رہے, تو بتائیں رب کریم نے کتنا ٹھنڈا دل عطا فرمایا ہے. تو میں کہتا ہوں دنیا میں جتنے اچھے استاد مجھے ملے شاید کسی کو ملے ہوں. دنیا میں میرے زمانے میں جتنے اچھے ماں باپ ملے مجھے شاید کسی کو ملے ہوں, اور جتنے اچھے مرشد مجھے ملے شاید کسی کو ملے ہوں. آپ یقین کی دولت تو پیدا کریں. آپ کہیں ٹھہرنا تو سیکھیں. اور استقامت کی تعریف یہ نہیں کہ استقامت آئے گی تو آپ رکیں گے, نہ. استقامت کی تعریف یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماتے ہیں تو کہہ اللہ میرا رب ہے, پھر تو ڈٹ. جب تو ڈٹے گا پھر رب تیری مدد کے لیے فرشتے نازل کرے گا. یعنی یہ نہیں کہ اللہ فرشتے نازل کرے گا تو ڈٹنا ہے, ڈٹنا پہلے ہے. یہاں علماء بیٹھے ہیں, ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. پہلے ڈٹنا ہے, فرشتے بعد میں آئیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں فرشتے آئیں گے تو ہم ڈٹیں گے. ایسا نہیں ہوتا, ہم ڈٹیں گے تو فرشتے آئیں گے. اپنی زندگی میں کامل یقین پیدا کرو. یہ کچی پکی باتیں چھوڑ دو. آپ کو ایک دیسی بات نہ بتاؤں, اے باہر والے بھی ساڑھے نال ہو کہ بس اندر والے ہی ہو. اللہ تو ان خوش رکھے, اللہ برکت دے. اب وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکتوں سے نوازے. یہ حضرت شیخ الحدیث کا فیضان ہے نا کہ زور کے بعد جلسہ, اور ماشاءاللہ اتنے زیادہ لوگ یہاں جمع ہو گئے. یہ ہمارے بزرگوں کی نسبتوں کی برکت ہیں. ایک دیسی بات بتاتا ہوں. میں ایک دفعہ بس میں بیٹھا تھا تو 2-3 سیٹیں چھوڑ کے نا ایک مولوی صاحب نا ایک سنی بیچارے کو نا بڑی سخت تلقین کر رہے تھے, اور بڑے دلائل پتہ نہیں کہاں سے بیچارہ اکٹھے کر کے لا رہا تھا. اسے نا معاذ اللہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. یہ اس کو سبق پڑھا رہا تھا وہ, اور اس نے بڑا پڑھایا. اب وہ رش بڑا تھا بس میں, تو جہاں سے گزرنا تھا وہاں بھی لوگ کھڑے تھے. تو میں بڑا اتاولا ہو رہا تھا کہ اب میرا کسی طریقے سے ہاتھ پہنچے تو میں بھی ذرا اس تک پہنچوں. پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ رش زیادہ, یہ لوگ ذرا اتر جائیں بیچ میں سے, تو آگے جا کے نا تو میں اس سے کہتا ہوں کہ یار تم کیوں فرقہ واریت کی باتیں کر رہا ہے. لیکن وہ باتیں کیے جا رہا تھا. اچھا پھر میں نے دوسرا یہ ارادہ کر لیا کہ اس کی ساری کہانی سنوں, پھر ایک ایک بات کا نا اپنی بساط کے مطابق جواب دوں گا.
اچھا اللہ کی قدرت ایسی کہ سٹاپ آ گیا اگلا، تو وہ سٹاپ آیا تو وہ لوگ اترنے لگے، تو جس کو وہ سمجھا رہا تھا نا بڑی دیر سے، وہ بندہ کھڑا ہو گیا، اس کا سٹاپ آ گیا۔ آپ یقین کریں میں بڑی تکلیف میں آ گیا، میں نے کہا اس نے تو اس کا ذہن خراب کر دی ہے، اور میں انتظار میں رہا کہ لوگ اتریں گے تو سمجھاؤں گا، تو یہ بندہ تو اتر رہا ہے۔ لیکن یقین کریں وہ لوگ بڑے مزیدار تھے، مکان کچے عقیدے پکے۔ اب تو یہ کہانیاں ہیں، اس کی بھی سنو تو اس کی بھی سنو تو فلانے کی بھی سنو، تو یہ سوال تو وہ سوال، لیکن مکان کچے عقیدے پکے، یقین کامل، کچا پکا نہیں، پکا پیٹا۔ وہ بندہ اٹھا اترنے لگا نا، تو میں ڈسٹرب ہو گیا کہ اب یہ بیچارہ اسی طرح اپنے ذہن میں وسوسے لے کے اتر جائے گا۔ لیکن اترتے اس نے رومال کندھے پہ رکھا، کہنے لگا مولوی صاحب کنا چر لایا جے مینوں سمجھانتے؟ وہ کہندا سوا گھنٹہ، کہندا تسی گھنٹہ اور بھی لاندے نا تے گل اوتھے ہی رہنی سی۔ اور نیچے اترتے وقت کہنے لگا یا رسول اللہ مدد۔ یعنی اس نے اتنا ٹائم لگایا، لیکن وہ جہاں تھا وہی او نا علماں وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو۔